بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اسلام آباد کے حوالے سے بڑی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پراپرٹی ٹیکس اسلام آباد کے شہریوں پہ لگایا گیا تھا اس کو فوری طور پہ معطل کر دیا ہے، یعنی اس کے خلاف سٹے آرڈر دے دیا ہے، اور اس حوالے سے جتنے بھی نوٹیفیکیشن کیے گئے تھے وہ بھی معطل کر دیے ہیں. اور ساتھ میں دوسری بڑی خبر یہ بھی ہے اسی آرڈر میں کہ وفاقی حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کے احکامات جاری کیے جائیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب نعیم صدیقی صاحب. نعیم صدیقی صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں رائل ٹی وی کے اور تاجر تنظیم کا بھی حصہ ہیں، تو ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم آیا ہے اس سے شہریوں کو کیا فائدہ ہوا ہے. السلام علیکم جناب نعیم صدیقی صاحب. وعلیکم السلام. نعیم صدیقی صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی یہ ریٹ پٹیشن تھی کہ جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اسلام آباد کے شہریوں پہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس سے کتنا فائدہ ہوگا اسلام آباد کے شہریوں کو؟ شکریہ مانگڑ صاحب. دیکھیے، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ریٹ پٹیشن تھی جس کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ ابھی آپ کوئی ٹیکسز میں اضافہ نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ٹیکسز لگانا جو ہے نا بلدیاتی حکومت کا کام ہے، اور آپ تو مجاز ہی نہیں ہے اس کو اس طرح ٹیکسیشن لگانے کے. تو جب تک بلدیاتی حکومتیں قائم نہیں ہو جائیں گی اس وقت تک آپ کوئی ٹیکس نہ لگائیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایم سی آئی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں جبکہ ان کے تو کانسٹیٹیوشن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں، سی ڈی اے کا بورڈ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اس کو کوئی امپلیمنٹ کرتا ہے تو اس پہ کوئی بات آگے بڑھتی نظر آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے پراپرٹی ٹیکس میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے. ابھی انہوں نے جو جیسے اب بلو ایریا میں شاپس ہیں ان کا 32 روپے پر اسکوائر فٹ ٹیکس بنا دیا. اس کے بعد اس کی جو بیسمنٹ ہے اس کا انہوں نے 26 روپے پر اسکوائر فٹ بنا دیا. اس کے بعد جو اپارٹمنٹ ہیں ان کا بھی 22 روپے پر اسکوائر فٹ انہوں نے بنا دیا. تو اس طرح انہوں نے ٹیکس اس طرح جو گھر تھے ان پہ بھی 2 گنا 3 گنا اضافے کر دیے. تو ایک ریشنل نظام ہونا چاہیے، ایک طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ ہمیں عدالتوں میں جانے نہیں پڑے. عدالتوں میں جب ہم جاتے ہیں تو عدالتیں ضرور داد رسی کرتی ہیں، اور کوئی بھی ایسی غیر منصفانہ جو ٹیکسیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کو وہ ایڈریس کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کے وکیلوں کو بھی سنتے ہیں اور جو تاجر تنظیموں کے وکیلوں کو بھی سنتے ہیں. اس کے بعد یہ بڑا دیکھیں نا کتنا اچھا فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے کہ آپ جو ہے اس وقت تک ٹیکسیشن لگا ہی نہیں سکتے. تو اب اس کا اتنا بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب تمام لوگوں کو جو ٹیکس ہے فی الحال پرانے ریٹ بھی دینا پڑے گا جو پہلے تھا. نئی ٹیکس لاگو نہیں ہوں گے، اور جب تک اب یہ ہے کہ نئی بلدیاتی حکومت نہیں آتی ہے اس کا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ جو ہے وہ ہمیں بتائیں، ہمیں شیڈیول دیں کہ آپ جو بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں کروا رہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو لوکل گورنمنٹ ہیں ان کے کام ہے کہ ٹیکسیشن لگائیں، ٹیکسیشن کریں. ورنہ تو اگر اس طرح یہ محکمے لگے رہے اور انہوں نے بغیر کسی لیکن نعیم صدیقی صاحب اس میں ایک چیز دیکھیں نا کہ جو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو روک دیا، سٹے آرڈر کر دیا، اس کا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بیوروکریٹ ہیں یا انتظامیہ کوئی حق نہیں رکھتی کہ وہ اس قسم کے ٹیکس لگائے. اس کا مطلب جو ٹیکس لگائے گئے یہ ایک جرم کیا گیا، تو جس نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، اور پھر جو ٹیکس وصول کیے گئے ہیں شہریوں سے وہ واپس بھی تو ہونے چاہیے. بالکل، دیکھیں وہ ٹیکس تو واپس ہوں گے یا ایڈجسٹ ہوں گے لیکن جو بیوروکریسی، دیکھیں ہمارا قانون کچھ اس قسم کا ہے کہ بیوروکریسی تو اپنے آپ کو جا کے عدالتوں میں معاف کرا دیتی ہے. وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ جنہوں نے گڈ فیتھ میں یہ کیا. لیکن جو دوسری سائڈ پہ ہم جو تاجر برادری ہے یا عام جو اسیسیز ہیں یا جو چھوٹے گھر کے مالکان ہیں وہ جا کے یہ پلی نہیں لے سکتے. تو پرانا ٹیکس تو ڈیفینیٹلی اگر کسی نے زیادہ دیا تو وہ اس کا ایڈجسٹ ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اچھا صدیقی صاحب، یہ ایم سی آئی جو ہے انہوں نے، میں نے یہ ایک سٹوری بھی کی اس کے اوپر اور مزید بھی کروں گا، جس کو یہ اسکائی ٹیکس کہتے ہیں. یہ بل بورڈ بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے تو یہ وصول نہیں کرتے، یہ آسان شکار کرتے ہیں. مثلا آسان شکار کون ہے؟ تاجر ہے، عام شہری ہے، کیونکہ ان کے گھر موجود ہیں. آپ نے اس میں اضافہ کرنا ہے اور ان کے گھر پہ آپ نے ڈیلیور کر دینا ہے کہ جناب آپ کے ٹیکس میں اتنا اضافہ ہو گیا. لیکن دوسری طرف سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے یہ بڑے بڑے جو بورڈ ہیں ان سے یہ مکمکا کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں، آپ یقین مانیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں سری نگر ہائی وے، صرف ایک سڑک کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوئے ہیں. تو وہ ٹیکس یہ کیوں نہیں لیتے، اور جبکہ اس کے پاس ایم سی آئی کے پاس ان کا ریکارڈ ہی نہیں ہے.
دیکھیں سر، یہ تو آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. اب کرپشن کی آپ بات کریں گے تو کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں؟ اب سی ڈی اے چونکہ ایم سی آئی کی بات ہے نا، اس لیے میں ایم سی آئی کے نہیں آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ایم سی آئی کے پاس بہت بڑا ان کا ڈومین ہے، اور یہ تمام جو بورڈ ہیں، تمام جو پراپرٹیز ہیں، اس کی ٹیکس کی کلیکشن ان کے پاس ہے. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بورڈ والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں اور انڈر دا ٹیبل معاملات سیٹل بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کی مرضی کے مطابق ٹیکس بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو بیچارے عام لوگ ہیں، دکاندار ہیں یا عام گھروں والے ہیں، ان کے اوپر ان کا بس چلتا ہے، ان کو نوٹسز بھیج دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کراس دا بورڈ ایک پوری پلاننگ ہونی چاہیے. اس پلاننگ کے بعد جتنے بھی چیمبر آف کامرس ہے یا جتنے بھی تاجر تنظیمیں ہیں، ان کے جتنے نمائندے ہیں، ان کو کانفیڈنس میں لے کے آپ جو بھی ٹیکس لگانا چاہتے ہیں لگائیں، بجائے اس کے کہ جب آپ ایک فضول میں کام کر دیتے ہیں اور زبردستی ایک ٹیکس لگا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ بھی ہے کہ ریئیکشن آئے گا، اور ریئیکشن آئے گا تو آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ پیچھے ہٹیں گے نہیں تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں سے انصاف ملے گا. جب عدالتوں سے انصاف ملتا ہے تو پھر آپ سوچیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ تو جج صاحب کو بھی، یہ عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ان کو بلا کے پوچھیں بھئی آپ اتنے بے راہ روا کیوں ہیں؟ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے ٹیکس لگانے کا؟ جب آپ کے پاس ٹیکس لگانے کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے تو آپ نے ٹیکس کیوں لگایا؟ اور جو کہ ٹیکس لگایا ہے تو آپ اس کے اوپر جو بھی ان کو جرمانہ کریں، ان کو فائن کریں، ان کی بات پوچھ کریں، ان کو ایکسپلینیشن ہونی چاہیے ان کی اس بات پہ. صدیقی صاحب، آپ نے ایم سی آئی کا چونکہ، اور یہ درست بات ہے کہ بلدیاتی نمائندے یونین کونسل جو ایم سی آئی کے پاس ہی ہیں سارے، میئر ہی ان کو ہیڈ کرتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایم سی آئی جو ہے ڈی ایم میں، اس کا یہ کام ہے نا کہ جو سڑکوں کے اوپر بورڈ لگے ہوئے ہیں، جو سٹیمر لگے ہوئے ہیں، سارے کا سارا ٹیکس. مثال کے طور پہ میں صدیقی صاحب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ایم سی آئی سے اجازت لی جاتی ہے 100 سٹیمر لگانے کی، 500 لگ جاتے ہیں، 500 یا 1000 لگائے جاتے ہیں، اور اس میں جو ٹھیکیدار ہوتا ہے وہ بھی اچھا پیسے کماتا ہے، پھر ان کے جو کرندے ہوتے ہیں وہ بھی پیسے کماتے ہیں، اور پھر تھوڑا بہت جو جس کی منظوری ہوتی ہے 100 کے پیسے جو ہیں وہ ڈی ایم اے کے پاس چلے جاتے ہیں. تو کون ہے ان چوریوں کو پکڑنے والا؟ اب دیکھیں یہ تو ہاں جی، محکمہ خود ہے. محکمے کے اوپر جو سربراہ بیٹھے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. اگر آپ چشم پوشی کریں گے، ابھی آپ دیکھیں کتنا بڑا اسکینڈل ہوا ہے ایف بی آر میں لاہور میں، کہ وہ ٹیکس کے معاملے میں وہاں پہ آفیسرز آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو ہر محکمے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، ان کالی بھیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کریں. سی ڈی اے میں بہت اچھے لوگ بھی موجود ہیں، میں جانتا ہوں کہ بہت اچھے کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. لیکن نظام ایسا بن چکا ہے، سسٹم، بلکہ میں تو یہ کہوں گا بھی رنداوا صاحب آئے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں اور ان کی بڑی اچھی شہرت ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے نیچے والے سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ان کو بھی لک آفٹر کریں گے. لیکن وہ ایک آفیسر کو سر جی ان کو لے کے آئے ہیں نا، محترمہ ثانیہ حمید صاحبہ ہیں، وہ ثانیہ حمید پاشا صاحبہ، وہ پہلے یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر بھی رہی ہیں اسلام آباد. ان کی شہرت بڑی اچھی ہے کہ کام وہ اچھا تندہی سے چابک دستی سے کرتی ہیں، لیکن ان کو بھی بیک وقت 2 عہدے دے دیے. ان کو ڈائریکٹر لینڈ بھی لگا دیا سی ڈی اے میں، اور ادھر ڈائریکٹر ڈی ایم میں بھی لگا دیا. حالانکہ ڈی ایم میں جو ہے ایک فل فلیج مکمل جاب ہے، سارے دن کی جاب ہے، چونکہ وہاں پہ کرپشن بہت ہے. اور اگر محترمہ ثانیہ حمید کی یہ ذمہ داری لگائی جاتی کہ آپ نے یہ جو ڈی ایم اے کا بے لگام گھوڑا ہے اس کی تنابیں کھینچنی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ کارکردگی دکھا سکتی تھی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہونا چاہیے. صحیح بات. اور یہ امید ہے کہ جو چیئرمین سی ڈی اے اور کمشنر اسلام آباد ہیں وہ ضرور ہماری بات سن رہے ہوں گے. اور مجھے ان پہ فرینکلی اسپیکنگ مانگڑ صاحب، مجھے ان پہ بہت اعتماد ہے، کیونکہ میں ایک تو ذاتی طور پہ بھی ان کو جانتا ہوں، اور مجھے ان کی ریپوٹیشن کا بھی پتہ ہے کہ ہی از اے ویری کمپیٹنٹ اینڈ اپفرنٹ آفیسر. نہیں بالکل، تاجر سر جی، تاجر شہری محمد علی رنداوا صاحب کو ایک خوب کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. بالکل دیکھتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس نظام کا شکار نہ ہو، بلکہ نظام کو اپنا شکار کریں
اور نظام کو سیدھا کریں. کیا اور خوبصورت بات ہے. دیکھیں جہاں جہاں سائلین کو پرابلم ہے، مسائل ہیں، وہ خود جا کے حل کریں. ان کو ایک اپنی ہیلپ لائن بنائیں، ایک اپنی ڈائریکٹ کسی اپنے آفیسر کو، اپنے امیجیٹ جو کلوز ان کا آئی ڈی ہے اس کو ایک نمبر لے کے دیں، اور جس بندے کی بھی شکایت ہو وہ اس کو ریسیو کرے. دیکھیں سر، ہماری بھی بڑی اس میں سبکی ہوتی ہے، محکمے کی بھی سبکی ہوتی ہے. جب آپ اپنے مسائل لے کے عدالتوں میں جاتے ہیں اور ہر بات کا حل عدالتیں نہیں ہیں، عدالتیں ویسے ہی اوور لوڈڈ ہیں، وہاں آلریڈی بہت زیادہ کیسز پڑے ہوتے ہیں، سول کیسز، کرمنل کیسز اور سیاسی کیسز. تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کیسز کو بھی اٹھا کے وہاں جاتے ہیں. بہتر ہے وہ ایک مینجمنٹ کمیٹی بنائیں، اس کمیٹی میں وہ آفیسرز کو بھی رکھیں، اور چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو بھی رکھیں، اور ایسوسیشن کے لوگوں کو بھی رکھیں، اور بیٹھ کے آپس میں طے کریں، بجائے اس کے کہ آپ روپے کا 5 روپے ٹیکس لگا دیں، 5 روپے کا دوبارہ 1 روپے ہو جائے، نہ آپ کو کوئی فائدہ ہو، وقت کا ضیاع ہو، پیسے کا ضیاع ہو. تو ان چیزوں سے میں امید کرتا ہوں کہ رندادہ صاحب ایک بہت اچھی ٹیم لے کے آئیں گے، اور خاص طور پہ جو ایم سی آئی ہے، ٹی ایم اے ہے، اس کو وہ اپنی بالکل ناک کے نیچے رکھیں، اور ان کی ایک ایک چیز کی رپورٹنگ ڈیلی بیسس پہ لیں، اور ان کے آڈٹ کریں، دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں. صدیقی صاحب، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. عید قریب ہے، بڑی عید قریب ہے، کالی بھیڑوں کی قربانی لگتی ہے، قربانی لگ جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں سر جی، بات یہ ہے کہ قربانی کسی ایسی چیز کی نہیں لگتی جو کالی بھیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہو. تو وہ کالی بھیڑوں کی تو ویسے بالکل قربانی نہیں لگتی، اللہ خیر کرے. لیکن یہ نہیں ہے سر جی، دیکھیں کالی بھیڑ جو ہے، ہوتی تو بھیڑ ہے نا. سر اب کالا دمبا ہو، کالی بھیڑ ہو، کالی بھینس ہو، وہ تو کالی ویڑی ہو، تو قربانی تو لگ جاتی ہے. دیکھیں نا، ہمارے ملک میں اس وقت بہت زیادہ جو ریوڑ ہے نا کالی بھیڑوں کے ہیں. جی تو آپ کو پتہ ہے نا سر جی، لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں ہوتی ہیں بڑی عید کے اوپر. تو جی. میرا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے اعلان کرے کہ جی حکومتی سطح پر کالی بھیڑوں کی کو قربانی کر دی جائے، کالی بھیڑوں کی قربانی کر دی جائے، ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا وقت ضرور آئے گا. میں سمجھتا ہوں نئی پود میں، نئے لوگوں میں جذبہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، ان کو بھی پتہ ہے اس ملک میں کیا مسائل ہیں، معیشت کو کس قسم کے چیلنجز درکار ہیں، اور اچھے آفیسرز اوپر آئیں گے نا. دیکھیں اوپر ٹاپ پہ بہت اچھا آنیسٹ افسر آ جائے نا، تو نیچے کے سارے لوگ الحمدللہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، لیکن بس آنکھ بچا کے کرتے ہیں. تو چلو اتنا بھی ہو جائے سر، اگر 100 روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، اگر وہ 20 روپے پہ آ جائے تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں چلو ہم پازیٹیو ہو رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تمام مسائل ہیں وہ اب یہ نئی قیادت اسلام آباد میں آئی ہے، چیئرمین سی ڈی اے اور ایون دا آئی جی پولیس، یہ سارے لوگ بڑے اچھے ہیں، کمپیٹنٹ ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد کے شہریوں کو آنے والے دنوں میں سکھ کا ساتھ ملے گا، اور وہ یہ جو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ٹریول میٹر ہیں اس میں سے باہر نکل جائیں گے. بہت شکریہ جناب نعیم صدیقی صاحب. نعیم صدیقی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں وہ نظام کا شکار نہ ہو بلکہ نظام کو شکار کریں. اور میری تجویز تو یہ ہے کہ بڑی عید بالکل سر پہ آ گئی ہے. چیئرمین سی ڈی اے صاحب کو اعلان کر دینا چاہیے کہ جی اس دفعہ پورے شہر میں وفاقی دارالحکومت میں جو کم از کم ان کے انڈر آئی سی ٹی کے انڈر، آئی سی ٹی بھی ان کے انڈر ہے چونکہ وہ چیف کمشنر بھی ہیں، سی ڈی اے بھی ان کے انڈر ہے، ڈی ایم اے سب کچھ انہی کے انڈر ہے. تو وہ اعلان کر دیں کہ جی اسلام آباد میں کالی بھیڑوں کی کھلا قربانی ہوگی، کم از کم آئی سی ٹی اور ڈی ایم اے اور پھر سی ڈی اے. اس میں کافی بہتری آ جائے گی اگر ہم بڑی عید پہ کالی بھیڑوں کو قربان کر دیں. شمشاد مانگٹ اور نعیم صدیقی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.